السلام علیکم ناظرین، دس از می سائرہ سید۔ ناظرین، آج کا جو میرا لب کشائی کا موضوع ہے وہ ہے آبدوز، جو مسنگ سب مرین ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ وہ مل بھی گئی ہے۔ اسی حوالے سے میں بات کروں گی، لیکن ذرا ڈیٹیل میں۔ سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ دنوں سے ہم نے سنی اور پڑھی بھی خبریں کہ جی کوئی آبدوز ہے اور وہ جی ٹائٹینک جو شپ تھی 111 سال بعد جی وہ مطلب اس کا جو ملبہ ہے اس کو وہ سمندر کی تہہ میں جا کے دیکھنے کا جی اتفاق ہوا ہے 5 لوگوں کا، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت بڑے مننے دنے لوگ، یعنی بہت بڑی پارٹی بلینئرز ہیں۔ آخر وہ لوگ کون ہیں اور وہ کیوں گئے؟ اب میں بتاتی ہوں کہ وہ آبدوز جس میں 5 لوگ تھے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جی بلینئرز تھے، اس میں سے 2 کا تعلق پاکستان سے تھا، 1 کا تعلق فرانس سے تھا، اور 2 کا فرانس کے ساتھ تعلق تھا، 2 کا پاکستان سے تعلق تھا، اور 1 اس میں ہندو بھی تھا جو ٹریول کر رہا تھا۔ جو پاکستانی ان کی میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں ایک باپ اور ایک بیٹا، باپ شہزادہ داؤد اور اس کا بیٹا سلیمان داؤد۔ شہزادہ داؤد جو ہے وہ 48 عمر کے تھے، چونکہ اب وہ آفیشیلی جی اعلان ہو گیا کہ وہ لوگ سب انتقال کر گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ان کا بیٹا تھا وہ 19 سال کا تھا۔ اس کے علاوہ جو شہزادہ داؤد ہے وہ اینگرو گروپ آف کمپنیز، یعنی یہ سب نے تو نام سنا ہی ہوگا، اینگرو گروپ آف کمپنیز، اور اس کے علاوہ ڈال ہرکیولس کارپوریشن کے ڈائریکٹر بھی تھے۔ انہوں نے ایک کرسچن عورت سے شادی کی تھی جس کا نام کرسٹینا تھا، اور ان سے ان کے 2 بچے بھی تھے، ایک سلیمان جو ان کے ساتھ یہ آبدوز میں گئے تھے، اور ان کی بیٹی الینا، یعنی ہی واز دا اونلی سن آف سلیمان داؤد۔ اب 18 جون 2023 کو ان کو آفیشیلی ڈیڈ قرار دے دیے۔ سلیمان داؤد اور ان کے والد شہزادہ داؤد کو آفیشیلی 18 جون 2023، اور ان کے ساتھ جو دیگر ان کے دوست تھے، احباب تھے، جو بھی ان کے ساتھی تھے اس آبدوز کے اندر جو سفر کر رہے تھے ٹائٹینک کے باقیات دیکھنے کے لیے، ان سب کو 18 جون 2023 کو آفیشیلی کہہ دیا گیا، اعلان کر دیا گیا وہ نہیں رہے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جو شہزادہ داؤد ہیں وہ کیونکہ برٹش پاکستانی ہیں تو وہ لنڈن رہتے تھے، اور ابھی ایک ماہ کے لیے وہ کینیڈا آئے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ انہیں پیشنیٹ تو وہ بہت تھے ڈسکوری کے، ایڈونچرز کے، آرٹ کے، اس کے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اتنے پیسے بھی ہیں تو کیوں نہ ہم ایڈونچر کرتے، کچھ نیو ڈسکور کرتے ہیں۔ آبدوز کے اندر جا کے ٹائٹینک جو 111 سال پرانی ہو چکی ہے بات، اس کے باقیات جا کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اب ایک اندازے کے مطابق جو ٹائٹینک کی گہرائی تھی، جو ڈائیو بنتی ہے، وہ 3800 میٹر کے لگ بھگ کچھ ہے، یعنی اتنی گہری ہے جہاں وہ ٹائٹینک آج بھی موجود ہے، اس کے باقیات اور ملبہ آج بھی موجود ہے۔ وہ اتنے گہری سطح سمندر نہیں، مطلب سمندر کی اتنی گہرائی میں ہے کہ کہتے ہیں کہ وہاں بالکل اندھیرا ہوتا ہے، انسان کو اپنا ہاتھ نہیں دکھتا، کیونکہ وہاں اتنی گہرائی ہے اور سورج کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، اور اسی وجہ سے وہاں ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو سوچئے اگر وہ لوگ وہاں تک پہنچے ٹائٹینک تک، جیسے آج مطلب اب کی جو یہ تازہ خبریں آ رہی ہیں اس کے عین مطابق وہ جو 500 تھے وہ جی ٹائٹینک تک پہنچے، اس کے بعد جو بھی ان کے ساتھ ہوا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور وہی لوگ جانتے ہیں جو ان کے ساتھ وہاں بیتی کیا ہوئی، اور ان سے شاید وہ ٹھنڈ بھی نہ برداشت ہو سکی ہو، کیونکہ وہ جو سمندر کا وہ والا لیول ہے، وہ جو حصہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا وہاں سورج کی شعاعیں تک نہیں پہنچتی ہیں، اس لیے وہاں گپ اندھیرا ہوتا ہے اور بہت شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، اور ایسے میں لوگوں کو خوف و ہراس پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، پینک اٹیکس آنا شروع ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ خیر، یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 18 جون کی صبح، یعنی سنڈے کی صبح کو، وہ جو اوشن گیٹ کمپنی کی جو آبدوز تھی، سب مرین تھی، وہ جی اپنے سفر کے لیے نکلی اور اس نے آغاز کیا، لیکن اس سفر کو طے کرنے کے عین 45 منٹ بعد 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد اس آبدوز کا جو کانٹیکٹ تھا، وہ شپ سے جس کسی سے بھی وہ کانٹیکٹ میں تھی وہ منقطع ہو گیا، رابطہ جیسے ہم کہتے ہیں منقطع ہو گیا، اس آبدوز کا رابطہ بھی منقطع ہو گیا، اور تبھی سے اس کی تلاش جاری تھی۔ اب چونکہ اس میں امریکن بھی تھا، ایک فرانسیسی بندہ بھی تھا، ایک فرینچ بھی تھا، اور اس کے ساتھ 2 پاکستانی اور ایک ہندو بھی تھے، تو اب ہوا کیا؟
فرانس، یو ایس اور کینیڈا کی سرچ مشینز جو تھی، سرچ آپریشن جو تھی وہ سمندر کے اندر جاری ہو گئے، اور آپریشن جاری ہو گیا کیونکہ 45 منٹ بعد ان لوگوں کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا اپنی شپ کے ساتھ۔ تو پھر کیا ہوا کہ یو ایس، کینیڈا اور فرینچ یعنی فرانس کی جو سرچ کمپنیز تھی، سطح سمندر جو اندر جاتی ہیں وہ ساری، انہوں نے انویسٹیگیشن اپنے طور پہ کرنا سٹارٹ کی سیٹلائٹ کے ذریعے، جو بھی ان کے ساتھ ان کو لگا کہ اس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے ان کی تلاش، تو انہوں نے وہی کی۔ اور ابھی ریسنٹلی 22 جون 2023 کو یہ خبر ریلیز ہوئی کہ ڈیبرس ملا ہے۔ ایک لفظ آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، ڈیبرس، DEBRIS۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب باقیات، کچھ ٹوٹے پھوٹے ٹکڑے۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ نئے نکورچی مشین کے ٹوٹے پھوٹے ٹکڑے ملے ہیں، اور یہ ایک دم سے جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ مل گئے ہیں، لگتا ہے وہ لوگ بچ گئے ہیں یا وہ ادھر ادھر ہوں گے۔ اور کیا، کیونکہ صرف 3 دن کی انہیں آکسیجن تھی جو کہ دن بہ دن کم ہوتی گئی۔ یہ سنڈے کو صبح کا واقعہ ہے کہ وہ لوگ مس پلیس ہو گئے، رابطہ منقطع ہو گیا اینڈ آل، اور آج چونکہ سیٹرڈے ہے اور کل ان لوگوں کو آفیشیلی ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اوشن گیٹ کی جو سب مرین تھی اس میں کون کون لوگ موجود تھے اس کا میں آپ کو بتاتی چلوں۔ شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سال کے اکلوتے بیٹے سلیمان داؤد، اس کے علاوہ ہرنش ہاردک، یہ کوئی انڈین تھے، اس کے علاوہ پال ہنری، اور اوشن گیٹ کے خود کے CEO، اس سب مرین کی کمپنی کے اوشن گیٹ کے CEO اسٹوڈیڈن رش جو تھے وہ بھی ڈکلیئر ہو گئے کہ وہ سب مر گئے ہیں۔ اور بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوتی، ابھی اور بھی مزید انکشافات ہو رہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو شہزادہ داؤد تھے، ان کی بڑی بہن کا یہ کہنا تھا کہ وہ جب اس سفر کے لیے روانہ ہونے کی تیاری کر رہے تھے تو ان کا اکلوتا بیٹا یعنی سلیمان داؤد جو خود اس حادثے کا شکار ہو گیا، اس کو بڑی گھبراہٹ تھی اور بڑی بے چینی تھی، اور وہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا یہ پتہ نہیں کتنا خوفناک سفر ہونے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے باپ کی خوشی، کیونکہ ابھی ریسنٹلی فادرس ڈے گزرا ہے، تو وہ اپنے باپ کی خوشی کے لیے اس سفر پہ چلنے کی اس نے حامی بھر دی، اور نتیجہ آپ سب کے سامنے۔ اور اب لوگ یہ بھی کہنے ہیں کہ پیسوں سے خریدی ہوئی موت اسے کہتے ہیں۔ اب تازہ ترین جو خبریں ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق جو باقیات تھے، جیسے ڈیبرس میں نے آپ کو ایک ٹرم بتائی، تو ڈیبرس جو تھے، باقیات جو تھے سب مرین کے، اوشن گیٹ کی سب مرین کے، وہ اب ریسرچرز کو مل چکے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ جو آبدوز ہے وہ ٹائٹینک کے بالکل پاس سے ہمیں اس کے ٹکڑے باقیات ہیں وہ ملے ہیں، اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ آبدوز ہی پھٹ گئی۔ اب وہ کیسے پھٹی، اس میں کیا ہوا، کیونکہ اس میں کوئی ٹریکر انسٹال نہیں تھا اور ان کا رابطہ آلریڈی نہیں ہو رہا تھا، اور جیسے ایئر پلینز میں بلیک باکس ہوتا ہے اس طرح کا بھی کچھ اس میں تھا نہیں۔ تو اب یہ تو وہی لوگ جانے اور اللہ جانے کہ وہ کیسے پھٹی یا ان کے ساتھ اس سمندر کی سطح میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ لیکن میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ آپ ان پاکستانیوں کے لیے تو کم سے کم دعا کریں کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اور اسی ولاگ کے ساتھ اجازت، اگلے ولاگ میں ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔